بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے رہو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر۔ طلاق کے احکام بیان فرمانے کے بعد اب نماز کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ طلاق کے احکام کے بعد نمازوں کا ذکر فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے معاملات اور جھگڑوں میں اور تنازعات میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہ بھول بیٹھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ یہ دنیاوی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن تم اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرو، نمازوں کا بھی خیال رکھو۔ چنانچہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز۔ الصلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے کہ یہ پانچوں نمازوں میں سے بیچ کی نماز بنتی ہے راجح قول کے مطابق، اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت انسان دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نماز رہ نہ جائے، تو خاص طور پر اسی لیے عصر کی نماز کو خاص طور پر ذکر فرمایا، اور فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے باادب فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارا خشوع ختم ہو جائے، یا کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے، مثلاً کھانا پینا اور ہنسنا۔ قوموا للہ قانتین، باادب کھڑے رہو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے نماز میں خشوع ختم ہو جائے، اور یا ایسی حرکت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے، جیسے کھانا پینا اور ہنسنا وغیرہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، فَرِجَالًا تو پیدل، اور رُکْبَانًا یا سوار ہو کر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا، ما وہ چیز، لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو، خطرہ ہو، تو پھر پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، مطلب کہ سواری پر سوار نہ ہو تب بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر سواری پر سوار ہو تو سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ سکتے ہو، اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کر سکتے ہو، اور قبلہ کی طرف اگر منہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبلہ کا استقبال بھی ضروری نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو جیسے کیسے بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو، سواری پر بیٹھ کر یا پھر سواری سے اتر کر، اور استقبال قبلہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر استقبال قبلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے، اور اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کرو تو یہ بھی جائز ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجاً بیویاں، وصیتاً تو وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً نان نفقہ کی، الی الحول سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، فإن خرجنا پس اگر وہ نکلیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا اس بات میں جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، من معروف دستور کے موافق، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ والذین یتوفون، اس آیت میں عورت کی عدت بیان کی گئی جس کا شوہر وفات پا جائے، کہ اس کی عدت 1 سال ہے، اور وہ 1 سال رہے گی گھر میں، اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن یہ حکم پہلے تھا، بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت، بعد میں جب میراث کی آیت اتری اور عورتوں کا حصہ مقرر ہو گیا، اور پھر ان کی عدت بھی بیان ہو گئی کہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو پھر یہ حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا سال کی عدت والا۔ اور آگے پھر یہ فرمایا فإن خرجنا، اس دوران، عدت کے دوران، اس کے بعد وہ عدت جب ان کی ختم ہو جائے تو اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں یا اپنا دوسرا خاوند اختیار کرتی ہیں، دوسری شادی کرتی ہیں اور بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو پھر اس سلسلے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ عدت کے ختم ہونے کے بعد اگر وہ گھر سے نکلتی ہیں
یا دوسری شادی کرتی ہیں تو پھر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وللمطلقات اور طلاق والی عورتوں کے لیے ہے متاع نان نفقہ بالمعروف دستور کے موافق حقاً، یہ لازم ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ طلاق والی عورتوں کے لیے نان نفقہ دینا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نان نفقے کا ذکر تو پہلے بھی ہو چکا ہے، تو یہاں پر اس کو دوبارہ ذکر کیوں فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے صرف اس عورت کے نان نفقے کا تذکرہ گزرا ہے کہ جس کے لیے نہ تو مہر مقرر ہوا تھا اور نہ شوہر نے اس کو ہاتھ لگایا تھا اور پھر طلاق دے دی تھی۔ تو لیکن اس آیت کے اندر تمام طلاق والی عورتوں کا یہ حکم آ گیا ہے کہ ان کے لیے نان نفقہ ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عورت کے جس کے لیے نہ مہر مقرر ہوا، نہ خاوند نے اس کو چھوا اور طلاق دے دی بعد میں، تو اس کے لیے متاع وہ جو نان نفقہ تھا وہ واجب تھا، اور باقی عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنے احکام، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح طلاق کے احکام یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دیگر احکام بھی بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور پھر عمل کرو۔ آج کا جو درس ہوا اس کے آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑیں، ازواجن، بیویاں، وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، نان نفقے کی، الی الحول، سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، فإن خرجنا، پس اگر وہ نکلیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا، اس کام میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، من معروف، دستور کے موافق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کے لیے ہے متاع، نان نفقہ، بالمعروف، دستور کے موافق، حقاً علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔